السلام علیکم بچوں، ہم نے آج حقوق العباد کا آخری ٹاپک پڑوسیوں کے حقوق پڑھنا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، پھر ہم نے پڑھا کہ اساتذہ کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، یہ سب ہم نے حقوق العباد میں پڑھا۔ آج ہم نے پڑھنا ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ انسان کی خوشی کے، یہ پیج نمبر 65 ہے، اپنی کتابیں کھول لیں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ انسان کی خوشی کا دار و مدار اس کے قریبی لوگوں کے رویے پر ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک دوسرے کے آرام اور دکھ سکھ کا خیال رکھیں گے تو ان کی زندگی پرسکون ہوگی اور اچھا معاشرہ بنے گا۔ ہر مہذب معاشرہ قریبی رشتہ داروں اور ہمسایوں کے حقوق کی ادائیگی پر زور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں، محتاجوں، رشتہ دار ہمسایوں، اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کا مطلب ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جبرائیل مجھے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں برابر وصیت کرتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر آیا کرتے تھے، تو اسی وحی میں اللہ تعالیٰ نے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں بتایا ہے۔ تو حضرت جبرائیل مجھے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ وہ اسے ترکے کا وارث بھی بنا دیں گے۔ یعنی ہمسایوں کے ہم پر اتنے حقوق ہیں کہ اگر بعض اوقات ہمارے نبی کو یوں لگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں ہماری وراثت میں بھی ان کا حصہ نہ رکھ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وہ شخص مومن نہیں جو سیر ہو کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوک کی حالت میں رات گزارے۔ اسلام نے تاکید کی ہے کہ ہمسایوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے۔ یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ ہمسایوں کے یہ حقوق ہیں اور ہمارے کیا ہیں؟ فرائض ہیں کہ ہمسایوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے، پڑوسی کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر صبر کیا جائے۔ ہمسایوں کے حقوق کی اس قدر اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ پڑوسی قربت کی وجہ سے ہمارے دکھ اور درد اور مصیبت میں سب سے پہلے کام آتے ہیں۔ وہ خوشی اور غم کے موقع پر ہمارے ساتھ دینے کے لیے سب سے پہلے پہنچتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ہمیشہ کیا کیا جائے؟ حسن سلوک کیا جائے۔ یہ 4 ہمارے ہمسایوں کے حقوق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں۔ ہمسایوں کی عزت آبرو کی حفاظت کی جائے، ان سے حسن سلوک کیا جائے، خوشی اور غم میں ساتھ دیں، پڑوسی کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر کیا کریں؟ صبر کریں۔ اچھا جی، اب یہ آپ نے ہمارا یہ چیپٹر یہاں پر ختم ہو گیا ہے۔ ہم نے سوال کون سا کرنا ہے؟ ہمسائے کے حقوق کیا ہیں؟ یہ ہمسائے کے حقوق کیا ہیں یہ آلریڈی میں نے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ ان حقوق کی کیا اہمیت ہے؟ اس کا آنسر دیکھ لیں، پیج نمبر 67 پر لکھا ہوا ہے، ہمسایوں کے حقوق کی اس قدر اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ پڑوسی قربت کی وجہ سے ہمارے دکھ، درد اور مصیبت میں سب سے پہلے کام آتے ہیں۔ وہ خوشی اور غم کے موقع پر ہمارا ساتھ دینے کے لیے سب سے پہلے پہنچتے ہیں۔ بس یہاں تک یہ 2 لائنیں اس سوال کا آنسر ہے۔ نمبر 1 پہلا حصہ یہ 4 پوائنٹس، دوسرا اس کی یہ 2 لائنیں لکھنی ہیں آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور حقوق العباد کی اہمیت پر کا جو پیراگراف ہے یہ میں خود آپ کو دے دوں گی لکھ کے، ٹھیک ہے۔ ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں یہ اب آپ اپنی کاپی پر کریں، اس کا آنسر 1 2 3 4 لکھیے۔ اس کے بعد دوسرا سوال اس کا ہے، ان حقوق کی کیا اہمیت ہے؟ اگر اس کو الگ کریں تو اس کا جو سوال بنے گا، ہمسایوں کے حقوق کی کیا اہمیت ہے؟ اس کا جواب ہے لاسٹ پیراگراف کی 2nd لائن، ہمسایوں کے حقوق کی اس قدر اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ پڑوسی قربت کی وجہ سے ہمارے دکھ، درد اور مصیبت میں سب سے پہلے کام آتے ہیں۔ وہ خوشی اور غم کے موقع پر ہمارا ساتھ دینے کے لیے سب سے پہلے پہنچتے ہیں۔ انڈرسٹینڈ؟ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔